الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ بڑا بہترین موضوع آپ لوگوں کے لیے جس کا انتخاب کیا گیا، یہ آج کے ہمارے اس وقت کی ایک بے انتہا ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایمان لائے ان کے ایمان کی کیفیت کچھ اور تھی۔ انہوں نے اپنے بیوی بچے، اپنے مکانات، اپنی جائیداد، اپنا خاندان، اپنا قبیلہ، یہ ساری چیزوں کی قربانی دی ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ بھی تشریف لے کر چلے گئے۔ ہجرت یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ ہر ایک چیز کی قربانی دینا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اہل ایمان سے ان کے مالوں کو، ان کی جانوں کو جنت کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے خرید لیا ہے۔ ان سے جو سودا کیا گیا تھا انہوں نے اسے پورا کر دکھایا، جو اللہ سے وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا ہے۔ اب دیکھیے جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں، صحابہ کے بعد میں، یعنی جو اچھے دور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس کے بعد میں جو واقعات ہوئے آپ اس پر نظر ڈالیے۔ امت کے اندر جو اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے امت کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، ڈرانے کے لیے، خوشخبری دینے کے لیے پیغمبروں کو روانہ کیا گیا، اور کتاب ان کے ساتھ جو نازل کی گئی ان کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے، فیصلہ کرنے کے لیے یہ کتاب دی گئی تھی۔ خیر، میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 یا 67 ہوگی جو میں نے تلاوت کی ہے، 67 ہے، یعنی یہ اب کھینچ کے لانا ہے آیات کو، دماغ میں جمع کردہ ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، جس میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، جو آپ کو دیا گیا ہے، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اس وحی، اس کتاب کو آپ دوسروں تک پہنچائیے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اب آپ دیکھیے، اللہ کے نبی کو جب رسول بنایا گیا، کوہ صفا پر چڑھنے کے بعد سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کتاب کو پھیلانے میں صرف کر دی، اسی کتاب کے لیے آپ نے کوشش کی ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جیسے فرمایا فما بلغت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، آگے کیا ہے آیت، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے اس کتاب کو اوروں تک نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس کام کے بعد میں لوگ آپ کی جان کے، آپ کی مال کے، آپ کی اولاد کے دشمن بنے، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ رب العالمین لوگوں سے آپ کو بچا لیں گے۔ اب ختم نبوت کے بعد میں، مقام نبوت پر، اللہ کے نبی کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں، ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر سارے مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ وہی ذمہ داری جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، وہی ذمہ داری آج ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر اتنے بہترین ملک میں ہمیں پیدا کیا، جس ملک میں لاکھوں کی تعداد میں غیر مسلمین ہمیں نہیں ملتے، بلکہ کروڑوں کی تعداد میں غیر مسلمین ہمیں ملتے ہیں۔ اگر کسی مسلم ملک میں ہم پیدا ہو جاتے، اب ہمارے ہی مسلک کے ماننے والے، ہمارا ہی عقیدہ رکھنے والے ہمیں مل جاتے، تو پھر میں اور آپ وہی بے روح نمازیں آج جو یہاں پر ادا کر رہے ہیں، وہی بے روح روزہ، یعنی عبادات، اس کے اندر سے روح کو نکال کر عبادات جس طریقے سے آج ہم ہندوستان کی سرزمین پر ادا کر رہے ہیں، اور اسی طریقے کی نمازیں جس طریقے سے بعض اوقات میں میری اپنی بستی بارکس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ عرب میں بڑی اچھی بات ہے، کیا بات ہے، نماز وقت پہ ادا کر لیتے ہیں، کہیں پر راستے میں، سفر میں رہے، کہیں پر بھی رہے، نماز وقت پر ادا
کر لیتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یقیناً یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن نماز کے بارے میں قرآن کریم جو کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برائی سے روکے، جس کی نماز بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتی فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، اس کی نماز اس کے منہ پر مار دی جائے گی، وہ نماز اللہ کے یہاں پر قابل قبول نہیں ہے۔ اور جیسے مذبذبین بین، آگے یہ فرمایا کہ یراؤون الناس، کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، اور آگے ان کے بارے میں کیا فرمایا، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ پوری طریقے سے منافقین کفار کی طرف چلے جاتے ہیں، نہ پوری طریقے سے اہل ایمان مومنوں کی طرح بن جاتے ہیں۔ تو نماز اس کے مقصد کے ساتھ، اس کی روح کے ساتھ جو ادا کرے وہ نماز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ صلاۃ نماز قبول کرتے ہیں نہیں۔ تو بار بار ایک آیت میں پیش کرتا ہوں جو سورہ انفال میں ہمیں ملتی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا عند البیت وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیۃ، ان کی نماز بیت اللہ کے پاس کیا تھی، تالی بجانا اور سیٹی بجانا، اس کے سوا ان کی نماز کچھ بھی نہیں تھی۔ آج ذرا غور کیجئے، ہم سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں گے، نماز میں جو کچھ ہم تلاوت کرتے ہیں تو منہ سے ایک سیٹی کے جیسی آواز نکلتی ہے، یا پھر اسی طریقے سے تالی بجانا، یہ کس لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے؟ جس کی نماز کے اندر روح نہیں ہے، جو نماز کے مقصد کو ضائع کر دیتا ہے۔ نماز کس لیے ہم پر فرض کی گئی؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت رکھ دی ہے، دیکھیے۔ تو میں نے آپ کے سامنے بات رکھی کہ ختم نبوت کے بعد میں مقام نبوت پر اللہ رب العالمین نے ہمیں کھڑا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم کسی اسلامی ملک میں اگر پیدا ہوتے تو ہمیں یہ موقع ہرگز نہیں ملتا تھا جو موقع آج ہندوستان کی سرزمین پر پیدا کر کے اللہ رب العالمین نے ہمیں بخشا ہے۔ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہم نے ایک دوسرا کام، فقر، ہمارے یعنی ایک فقریہ انداز میں ہم نے ہندوستان کی سرزمین پر زندگی گزاری۔ ہم مسلمان ہیں، پھر مسلمانوں میں بھی کوئی قان ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی سید ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی ہم نے زندگی گزاری۔ جب ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے مسلمان ہی کو مسلمان تسلیم نہ کرے یا حسب نسب کو آگے کرے، اور پھر اس کے بعد میں ہم غیر مسلمین سے محبت، ان کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرنا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر مختلف قسم کے فرقوں کے اندر ہم اپنے آپ کو بانٹ لیں، اور اس کے بعد میں یہ سوچیں کہ غیر مسلمین ہمارے قریب آئیں گے، یہ ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے، ہمیں جو راستہ اختیار کرنا چاہیے تھا ہندوستان کی سرزمین پر زندگی گزارنے کے بعد میں، جیسے ایک آیت یہاں پر مجھے یاد آئی، سورہ طٰہٰ کی آیت ہوگی، آیت نمبر 42 یا 43 ہوگا، دو آیتیں یہاں پر پیش کروں گا آپ کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرمایا کہ اے موسیٰ، ہارون، تم ایک ایسے بادشاہ کی طرف دعوت اور تبلیغ کے سلسلے میں جا رہے ہو جس نے تمہارے بچوں کو قتل کر دیا ہے، اور جو تمہاری بچیوں کو اس نے زندہ رکھا ہے، اور جب تم اس ظالم بادشاہ کے یہاں پر دعوت اور تبلیغ کے لیے جاؤ تو تمہیں کرنا کیا ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشى۔ دیکھو، وہ باغی ہو گیا فرعون، لیکن تمہیں فرعون کے پاس جانے کے بعد میں کرنا کیا ہے؟ فقولا له قولا لینا، نرم، با اخلاق، نرمی کے ساتھ اسے ایک اللہ کی دعوت دینا ہے۔ لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائے، ایمان لے آئے، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ و تائب ہو جائے اور مسلمان مومن ہو جائے۔ اور یہی نہیں، اس کے آگے بھی کچھ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب حضرت موسیٰ گئے دعوت و تبلیغ اس کے سامنے کی، اس نے سوال کیا کہ موسیٰ، تم یہ کہتے ہو کہ اللہ ہمارا الہ ہے، تو لہذا مجھ سے پہلے جو اس دنیا سے چلے گئے وہ کہاں پر ہے؟ اب دیکھیے، ایک دائی کا کام کیا ہوتا ہے، وہ الجھنے کے بجائے
مسئلے میں الجھنے کے بجائے اسے کس طریقے سے سلجھا لیا جائے، اس کا رخ کس طریقے سے موڑ دیا جائے. جیسے حضرت ابراہیم بادشاہ کے دربار میں چلے گئے تو اس نے سوال کیا تھا نا کہ اے ابراہیم تمہارا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا. تو وہ کیا ہوا؟ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا ہو گیا، وہ کوئی جواب نہیں دے سکا. تو دائی کا کام یعنی دعوت کا کام اگر ہم شروع کریں گے تو طریقہ ہم اپنی طرف سے اختیار نہیں کر سکتے. اللہ تعالی ہمارے ہاتھ کو پکڑ لیتے ہیں، پکڑ کر کہتے ہیں کہ دیکھو تم اپنی طرف سے دعوت و تبلیغ کا کام تو تم شروع کر رہے ہو، لیکن من مانی طریقے سے دعوت کا کام کرو گے تو ریزلٹس وہ نہیں آئیں گے جو ریزلٹس اللہ نے تیار کیے ہیں. اس کے بجائے کچھ برے ریزلٹس ضرور آ جائیں گے. حضرت ابراہیم نے جو کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون ایسا سوال کر رہا ہے کہ اگر میں اسے پلٹا کر یہ کہوں کہ سب کے سب تمہارے باپ دادا جس طریقے سے ہم کہتے ہیں، اور تمہارے باپ دادا تم سے پہلے جتنے اس دنیا سے آبا و اجداد تمہارے چلے گئے سب کے سب جہنم میں چلے گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. دیکھو اے فرعون، یہ میں نہیں جانتا، اللہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں، اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے یہاں پر کتاب میں وہ لکھا ہے. اگر ہم سے بھی یہ سوال کیا جائے تو ہم فوراً کیا جواب دیں گے؟ ہم تو کبھی ابو طالب کو بھی نہیں چھوڑتے. ذرا سا سکوت تو کرنا چاہیے، بعض لوگوں کا خیال تو ہمیں کرنا چاہیے، خاموشی تو ہمیں اختیار کرنی چاہیے، لیکن ہم تو کسی کو نہیں چھوڑتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا تربیت کی ہماری، قال علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا. وہ تو کتاب میں لکھا ہے کہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ بھولتے نہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں پر ہر چیز لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیے دعوت کرنے کے لیے جب ہم دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے اس میدان میں اتریں گے تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو لے کر ہمیں اس کام کے لیے آگے نکلنا پڑے گا. پھر وہ ریزلٹس اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کے بعد میں تیار کیے، وہی ریزلٹس ہندوستان کی سرزمین پر آئیں گے. اس سے پہلے یہ ریزلٹس ہندوستان کی سرزمین پر ہرگز نہیں آ سکتے. اب آپ دیکھیے ہم نے کیا کیا ہندوستان کی سرزمین پر، غیر مسلمین کے ساتھ ہم نے ان کو کفار کہا، بار بار ان کو برا بھلا کہنا، ان کو جہنمی کہنا. جنت جہنم بانٹنے کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یہ کام اللہ کا کام ہے، اللہ کا کام اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. ہماری ذمہ داری ابلاغ ہے. اس کام کو ہم نے کیا ہی نہیں، دوسروں کو کافر کہتے چلے جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے. پہلے ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اس ذمہ داری کے پوری کرنے کے بعد اللہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے. اسی لیے کہا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، ورنہ نہیں ہے، ہم خیر امت نہیں ہیں. اور پھر آپ ذرا غور کیجئے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بنی اسرائیل کے سر سے فضیلت والا تاج، نبوت والا تاج اتار کر ہمارے سر پر اس تاج کو سجایا گیا تھا، ہمارے سر پر اس تاج کو رکھا گیا تھا. رکھ کر یہ کہا گیا خیر من الف شہر. کس لیے؟ کہ جو ذمہ داری ایک ٹائم میں ایک وقت میں بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، وہ ذمہ داری اب تمہیں دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل اس لائق نہیں رہے، اسی لیے ان سے یہ اس مقام کو، اس فضیلت کو ان سے چھینا جا رہا ہے. اے بنی اسماعیل، اب یہ ساری ذمہ داری تمہاری ذمہ داری ہے. قرآن کے جیسی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا نبی تمہیں دیا گیا، جبکہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک باپ، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور بانٹا اس لیے خاندان و قبیلوں میں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو صرف پہچان سکو. لیکن ہم نے آج کیا کر دیا؟ ہم مسلمان فضیلت والے، ہمارے علاوہ جتنی دنیا میں بسنے والی قومیں ہیں، یہ سب کے سب ذلیل ہے، گمراہ ہے، جہنمی ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم نے اپنی ذمہ داری کہاں پر ادا کی ہے؟ دیکھیے اب جب ذمہ داری ادا نہیں کی تو بنی اسرائیل پر پہلے جو عذابات کے سلسلے، چھوٹے عذابات کا جو سلسلہ شروع ہوا، وہی سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر چھوٹے عذابات کی شکل میں ہم پر شروع ہوا.
ان کے یہاں پر آپ دیکھیے بنی اسرائیل اٹھا کر، بنی اسرائیل میں اللہ نے جیسے فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے یہ بات لکھ دی تھی بنی اسرائیل پر کہ تم زمین میں لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں فساد کرو گے، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم یہی راستے کو اختیار کرو گے، اور جب تم پہلی مرتبہ یہ کرو گے تو اللہ رب العالمین فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بعثنا علیکم عبادا لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا۔ اللہ نے فرمایا جب پہلا وعدہ ہمارا آ گیا تو ایسے لڑاکے، ایسے لڑنے والے، ایسے سخت دل لوگوں کو تائتس کی شکل میں، یعنی ایک بادشاہ جو تھا، تمہاری طرف ہم نے روانہ کیا، انہوں نے تمہارے گھروں کے اندر گھس کر گھروں کو تباہ کر دیا، تمہاری مسجد جسے تم مسجد اقصی، جسے ہم آج مسجد اقصی کہتے ہیں، مسجد کے اندر داخل کر دیا، انہوں نے ساری مسجد کو تباہ و برباد کر دیا، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت سلیمان کے تابوت سکینہ یہ جس سے یہ برکت لیتے تھے، اس کو تک لے کر چلے گئے، پھر بھی نہیں مانیں گے، دعوت و تبلیغ کا کام نہیں کریں گے۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ جو آگے ہوتا گیا، اس پر آپ غور کریں گے، میں نے پہلے آپ کے سامنے بات رکھ دی، رمضان المبارک کے مہینے میں انہیں ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا، ہمیں اس مقام پر لا کر کھڑا کیا گیا۔ ٹھیک دیکھیے 1400 سال ان کی بھی تاریخ دیکھیے، 1500 سال میں یہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، ترقی کرتے گئے، دنیا میں چھا گئے۔ ایک ٹائم میں موسیٰ کی مخالفت کر کے کچھ تو یہودی، موسیٰ کی مخالفت، پھر عیسیٰ ہے تو عیسیٰ کی مخالفت، یہودی بن گئے، پھر عیسیٰ کے ماننے والے دعوت و تبلیغ کا کام لے کر ساری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ ٹھیک یہی معاملہ کچھ ہی سالوں کے اندر اللہ کے نبی کے بعد تقریباً دنیا کے اندر ہم پھیل چکے تھے۔ بنی اسرائیل نے آپس میں اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر تحریف کر کے جو کچھ کیا، ہم نے بھی اس کتاب کے اندر تحریف کر کے وہ سب کچھ کام کاج کا آغاز ہم نے کیا، دھیرے دھیرے ذلیل ہوتے گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے یہاں تک نوبت آ گئی کہ 57 اسلامی ممالک رکھنے کے باوجود بھی اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ ذلیل و خوار اگر کوئی قوم ہے تو وہ ہم ہیں۔ یہودی کچھ لاکھ، 60 لاکھ، 70 لاکھ، 80 لاکھ ہو کر ساری دنیا پر غالب۔ ذرا آپ غور کیجئے، کس لیے؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اس کتاب کے ذریعے اونچا مقام تمہیں دیا جائے گا، جو اس کتاب کو چھوڑ دیں گے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا۔ ہماری کیفیت اللہ کے نبی نے پہلے فرما دیا تھا، یقرؤون القرآن لا یتجاوز عن تراقیہم، تم قرآن کو پڑھو گے لیکن قرآن تمہارے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ قرآن کی تلاوت ایسی تلاوت طوطا پڑھے جیسا قرآن کی تلاوت کرنا، اس پر عمل نہیں کرنا، دوسروں کو عمل کی دعوت نہیں دینا، اس کتاب کو لے کر گلی گلی جیسے آج انفارمیشن ایج کے اندر اللہ نے ہمیں پہنچا دیا، اس کے باوجود اس کتاب کی آواز کو، جیسا اللہ کے نبی کی وہ حدیث تھی کہ قیامت سے پہلے دین اسلام ہر کچے اور پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا، لیکن کیا اللہ کے نبی آسمان سے آ کر پہنچائیں گے؟ ہماری ذمہ داری ہے۔ جب یہ ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو پھر قوموں کی تبدیلی کا ذکر اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کو تبدیل کیا گیا، یعنی ہمیں ختم نہیں کریں گے، ہمیں دنیا سے ختم نہیں کریں گے، ہم اسی گمان میں، اسی خیال میں رہیں گے، خیر امت ہے، خیر امت ہے، نمازیں بھی قیامت تک پڑھتے رہیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، عمرے کے لیے بھی جائیں گے، لیکن ہم خیر امت نہیں رہیں گے، ہماری جگہ کوئی اور دوسری قوم کو دے کر اللہ کے اس دین کے ابلاغ کا کام لیا جائے گا اور ہمیں غلام بنا دیا جائے گا۔ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ اب رمضان کے مہینے میں صرف تراویح کی نماز میں مسجدیں فل کر لینا، 8 رکعت 20 رکعت کے لیے لڑائی اور جھگڑے کرنا، سیرن پر، اذان پر، اس کے لیے لڑائی اور جھگڑے کرنا، جو کرنے کا کام کاج ہے، کرنے کے کام ہے، وہ کاموں کو پیٹ کے پیچھے ڈال دینا، جیسے وراء ظہورہم، اللہ کی کتاب کو انہوں نے پیٹ کے پیچھے ڈال دیا اور نہیں کرنے کے کاموں کو لے کے آگے نکل جانا۔ یہی کام جماعتیں بنا لیے، فرقے بنا لیے، یہ بنا لیے، وہ بنا لیے، ہر مسجد زرار کے، ہر مسجد کا کردار، مسجد زرار کا کردار کہ جو ممبر پہ کھڑے ہو گیا وہ میرا فرقہ صحیح، دوسرے کا فرقہ جہنمی، میرا گروہ صحیح، دوسرا گروہ جہنمی، بس لڑائی جھگڑے۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، مسجد زرار، فرقے بنانے والی ہر مسجد زرار، اور مسجد تقوی جو ومن دخلہ کانا آمنا، جو مسجد میں داخل ہوا تو اسے امن ملنا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، مسجد میں ایسے لوگ آپ کو ملے جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے۔ مثل المؤمنین فی توادہم
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى. مسلم کی حدیث ہے. مومنوں کی مثال آپس میں ایک جسم کے جیسی ہے. جب جسم کے کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بخار میں مبتلا ہو کر تکلیف کو محسوس کرتا ہے. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کی دی. وہ ہندوستان میں رہے, پاکستان میں رہے, دنیا کے کسی ملک کسی کونے میں رہے, مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے اس طریقے کی زندگی گزارتا ہے. میرا اس موضوع سے اگر باتیں کہی جائے تو ہو سکتا ہے کہ 2-3 گھنٹے بھی اس کے لیے کم پڑ جائے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ایسے پیارے پیارے واقعات ملتے ہیں کہ جنہیں پیش کر کے آپ لوگوں کو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہے. میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے وقت کافی لمبا وقت دیا ہے آج, اور ذمہ داران کا بھی شکر گزار ہوں کہ مجھے یہاں پر آج پہلی مرتبہ الحمدللہ آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع دیا گیا. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی ہمیں سے سمجھنے والا, دوسروں کو سمجھانے والا بنائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.